اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سامعین ذی وقار، سب سے پہلے 25 شوال شہادت شیخ الائمہ رئیس مذہب جعفریہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام مؤمنین و مؤمنات اور بالخصوص حجت دوران حضرت بقیت اللہ العظم کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن کی سورہ توبہ کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، اگر روایات میں دیکھا جائے تو یہاں پہ صادقین سے مراد رسول گرامی اور ائمہ علیہ السلام ہیں۔ خداوند متعال نے اپنی لا ریب کتاب میں جن ہستیوں کے ساتھ ہونے کا کہا ہے ان میں ایک ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فقہ جعفریہ پر بہت سی احسانات ہیں۔ آپ کو رئیس فقہ جعفریہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر باقی تمام ائمہ کے ادوار کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات بہت واضح ملتی ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی تفسیر، ولایت امیر المؤمنین، اسی طرح حق کے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حتیٰ مہدویت پر جس طرح امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، یا جس طرح امام صادق علیہ السلام کو موقع ملا ہے اور ائمہ میں سے کسی کو اس طرح موقع نہیں ملا۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کے بے شمار شاگردان ہیں، حتیٰ روایات میں یہاں تک بھی ملتا ہے کہ ایک وقت میں امام کے درس میں 4000 تک شاگردان ہوتے تھے۔ اسی طرح فقہ جعفریہ کے مقابلے میں ایک اور فقہ حنفیہ کہ جس کے بانی ابو حنیفہ کے جن کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے، وہ بھی امام صادق علیہ السلام سے 2 سال درس لیتے رہے ہیں۔ نہ صرف درس لیتے رہے ہیں بلکہ حضرت نعمان بن ثابت کا یہ قول ہے، انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، کہ اگر میں نعمان بن ثابت یعنی اگر میں ابو حنیفہ 2 سال حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے درس نہ لیتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ بات بہت واضح ہے کہ جو امام علیہ السلام سے 2 سال درس لینے کے بعد ایک اور فقہ کا بانی بن جاتا ہے تو خود اس امام کا کیا درجہ ہوگا علمی، وہ امام کس علمی فضیلت پر موجود ہوگا کہ جس کے درس میں بیٹھنے والے امام بن جائیں۔ تو یہ ہے فضیلت و مرتبہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اس کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام نے علم کو بہت احسن طریقے سے شائع کیا، اور خصوصاً مہدویت کو امام علیہ السلام نے بہت اچھے انداز سے بیان کیا ہے۔ امام علیہ السلام ایک جگہ درس دے رہے تھے مہدویت کے عنوان سے۔ ایک سائل نے سوال کیا حل ولد القائم علیہ السلام، کہ اے امام کیا جو قائم ہیں وہ پیدا ہو چکے ہیں؟ فقال اللہ، امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا ولو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اگر میں قائم علیہ السلام کا ادراک کر سکتا تو میں اپنی تمام عمر ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ کیا فضیلت ہے امام زمانہ علیہ السلام کی کہ جن کے بارے میں شیخ الائمہ رئیس فقہ جعفریہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتا۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام نے منتظرین امام زمانہ علیہ السلام کی بھی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوش نصیبی ہے ان ہمارے شیعوں کے لیے کہ جو ہمارے قائم کے انتظار میں ہیں اور ظہور کے وقت ان کے مطیع ہوں گے۔ امام علیہ السلام
فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اولئک اولیاء اللہ، کہ وہ جو منتظرین امام زمان علیہ السلام ہیں وہ تمام کے تمام ایسے ہیں جیسے اولیاء خدا ہوں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ نہ ان کو کوئی ڈر ہے، نہ کوئی خوف ہے، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہیں۔ پھر امام علیہ السلام ان افراد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے منتظر رہے اور پھر امام علیہ السلام کا زمانہ نہ دیکھ سکے اور اس دنیا سے چلے گئے، امام علیہ السلام ان کے بارے کیا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ امام قائم علیہ السلام کے خیمے میں موجود ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ تھی امام صادق علیہ السلام کی زبانی فضیلت منتظرین کے جو امام زمانہ علیہ السلام کے حقیقی منتظر ہیں۔ اب امام علیہ السلام نے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ منکرین امام زمانہ ہیں ان کو بھی متنبع کرتے ہوئے کچھ ارشادات فرمایا کہ جو ہم آپ کو بھی بتائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا من اقر بجمیع الائمہ وجحد المہدی، کہ جن لوگوں نے تمام ائمہ کا اقرار کیا لیکن حضرت امام زمان سے روگردانی کی، امام ان کی مثال کیسے دے رہے ہیں؟ کانا کمن اقر بجمیع الانبیاء وجحد محمد نبوتہ، امام علیہ السلام ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے علاوہ باقی ائمہ کو مانتے ہیں لیکن امام کو نہیں مانتے، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ تمام انبیاء کو مانتے ہوں لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیں، ان کی مثال ایسی ہے۔ یہ ہے عظمت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی۔ عزیزان گرامی، جس طرح حضرت امام صادق علیہ السلام نے بہت سی سرگرمیاں کی اور امت مسلمہ پر امام نے بہت زیادہ احسانات کیے، اور خاص کر مذہب شیعہ کہ جو فقہ جعفریہ کے نام سے مشہور ہو گئی، اس پر امام علیہ السلام کے بہت احسانات ہیں، لیکن امام علیہ السلام پر بھی امت مصطفیٰ نے بہت مظالم ڈھائے۔ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام کا دشمن منصور دوانکی، اس نے امام علیہ السلام کو شہید کرنے کی بہت کوشش کی۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ ایک دن اس ملعون نے اپنے وزیر کی روایات جس کا نام ربیع بتاتی ہیں، اس کو کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو میرے سامنے پیش کرو۔ کیا دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں، نماز ختم ہوتے ہی امام علیہ السلام کو یہ قید کرتا ہے اور خود گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور امام علیہ السلام کو گھوڑے کے ساتھ دوڑاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک جملہ کہوں گا کہ امام علیہ السلام کا لقب ہے شیخ الائمہ، کہ ائمہ میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، سب سے زیادہ آپ کو موقع ملا کام کا، یعنی اور یہ امام علیہ السلام کے زندگی کے آخری ایام تھے، یعنی امام علیہ السلام پر بزرگی تھی، لیکن اس ملعون نے امام علیہ السلام کے گھر سے لے کے ملعون کے دربار تک امام علیہ السلام کو یعنی گھوڑے کے ساتھ بھگایا۔ اور پھر یہ ملعون ربیع خود روایت کرتا ہے کہ جب میں امام علیہ السلام کو دربار میں لایا، امام علیہ السلام کا سانس پھولا ہوا تھا اور امام علیہ السلام کے ماتھے پر پسینہ تھا، اور پھر اس منصور دوانکی ملعون نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے۔ تو روایات بتاتی ہیں کہ قاتل نے 5 مرتبہ تلوار نکالی امام علیہ السلام کو مارنے کے لیے، لیکن وہ ناکام رہا۔ کیوں ناکام رہا؟ کیونکہ جب اس نے پہلی دفعہ تلوار نکالی، رسول اللہ سامنے آ گئے، رسول اللہ نے کہا کیا قصور ہے میرے بیٹے کا، تم کیوں ان کو مارنا چاہتے ہو؟ اسی طرح کبھی امیر المؤمنین علیہ السلام آ گئے، کہتے کہ میرے اس پسر کا قصور کیا ہے کہ جس کو تم مارنا چاہ رہے ہو، کہ وہ ملعون بالآخر ناکام رہا، اور کیونکہ رسول اللہ کی زیارت ہو جاتی وہ شرمندہ ہو جاتا اور وہ امام علیہ السلام کو شہید نہ کر سکا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کے گھر کو آگ لگوا دی گئی اور امام علیہ السلام نے اذن امامت سے اس آگ کو بجھایا۔ جب اگلے دن امام علیہ السلام کے اصحاب اور شاگردان امام علیہ السلام کے پاس آئے، کیا دیکھا؟ امام علیہ السلام فرش پر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔
اصحاب نے فرمایا یا یبن رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ کوئی ظاہری نقصان بھی نہیں ہوا؟ امام علیہ السلام نے بہت دکھ بھرے انداز میں کہا میں اس وقت شام غریبہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میں نے کہ جب میرے گھر کو آگ لگی میری بچیوں کے سر پہ چادر بھی تھی، میں خود بھی موجود تھا کہ اپنی بچیوں کو دلاسا دوں، لیکن ہائے وہ شام غریبہ کا منظر، نہ ہی حرمت رسول کے پاس چادریں تھیں، نہ کوئی دلاسا دینے والا تھا، نہ کوئی چپ کرانے والا تھا۔ انہی الفاظ کے ساتھ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خدایا تجھے مصیبت سعادات کا واسطہ، رسول اللہ کے گھرانے کے اجڑنے کا واسطہ، جناب سیدہ کی آخری امید حضرت قائم کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔